فجر کا وقت کیا ہے, ظہر کا وقت کیا ہے, زوال کا وقت کیا ہے, غروب کا وقت کیا ہے, کون سی نماز کس وقت ہوگی, وہ فکر میں ہے ہمیشہ. فرمایا جسے نماز کے اوقات کا اہتمام ہوتا ہے یاد رکھنے کا, اللہ تعالیٰ شانہ اس میں ایسی برکتیں دیتے ہیں جیسے سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی اولاد نے دی ہے. کتنی برکتیں دی ہیں, سارے انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں. کتنی برکت ہوئی آپ سب. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ساری فکروں سے آزاد ہو جاؤں تو بس ایک فکر اپنے ذہن پر سوال کر لیں, وہ ہے نماز کا فکر. اس کا فکر, نماز کا فکر, کہ میرے ذہن پر بس نماز کی فکر رہے گا. کر لیں گے انشاءاللہ اس کا اہتمام. نماز کو ہمیں کامل مکمل بنانا ہے, اس کے لیے ہمیں علم سیکھنا ہے. بغیر علم کے نماز مکمل نہیں ہوگی. اور نماز ہی کیا, زندگی کا کوئی عمل مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہماری زندگی میں علم نہیں ہوگا. ہم نے تو علم کس کو بنا لیا ہے. اللہ اکبر, اللہ سمجھ دے لوگوں کو. لوگوں نے فنون کی اداروں پر بھی علم والی حدیث لکھ دی ہے, فن کے اداروں پر بھی علم کی حدیث لکھ دی ہے, طلب العلم فریضہ. بتاؤ, حالانکہ علم تو وہی ہے جو رب کی معرفت عطا کرے. علم کیا ہے؟ جو اللہ کی پہچان عطا کرے. علم وہ ہے جو اللہ کے اوامر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنے کی رہنمائی کرے, وہ علم ہے, اسے علم کہتے ہیں. علم وہ ہے جس کا سوال قبر میں کیا جائے گا. علم وہ ہے جو میدان محشر میں کام آئے گا. علم وہ ہے جو صراط پر پار کرائے گا. علم وہ ہے جو نام عمل دائیں ہاتھ میں دلوائے گا. علم وہ ہے جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرائے گا. وہ علم ہے. باقی ہماری ضرورتیں ہیں, موت سے پہلے کی زندگی کی ضرورتیں ہیں, وہ ضرورتوں کو فن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ فنون ہے, وہ علم نہیں ہے. وہ علم نہیں ہے. وہ تو ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں, وہ فن بھی فانی ہے, ہماری زندگی بھی فانی ہے. اور علم فانی نہیں ہے. علم تو باقی ہے, ہمیشہ کام آئے گا. علم ہمیشہ قائم آئے گا. علم وہ ہے جس کے ذریعے سے قبر کے تینوں سوالوں کا جواب مل جائے. علم کیا ہے؟ جس کے ذریعے قبر کے 3 سوالوں کا جواب مل جائے. اور علم وہ ہے جس کے ذریعے سے قبر کے تینوں سوالوں کا جواب دینا آسان ہو جائے. وہ ہے علم. باقی ہماری ضرورت ہے, ان کو ضرورت کی حد تک رکھیں. لیکن لوگوں کے ذہنوں میں ایسا مغالطہ ڈال دیا گیا ہے کہ لوگ اسی کو علم سمجھ رہے ہیں اور سارا گھر مل کر اسی پر محنت کر رہا ہے. پاکی ناپاکی کا علم حاصل کرنا علم ہے. طہارت کے مسائل سیکھنا علم ہے. عبادتوں کے مسائل سیکھنا علم ہے. حقوق کے مسائل سیکھنا علم ہے. یہ علم ہماری زندگیوں سے نکل گیا. علم ہماری زندگیوں سے نکل گیا اور ایسا نکل گیا, اللہ اکبر, اگر ہم نے توجہ نہ دی تو کہیں خسارہ بہت زیادہ نہ ہو جائے. میں ایک جگہ بیٹھا تھا, وضو کر رہا تھا, تو پاس میں ایک بڑی عمر کے شخص بیٹھے تھے, تو انہوں نے مسا نہیں کیا. مجھے خیال ہوا کہ بڑی عمر کے ہیں, ذہن سے نکل گیا ہوگا, بھول گئے ہوں گے. تو اس سے پہلے کہ میں انہیں یاد دہانی کرا تھا کہ چاچا آپ نے مسا چھوڑ دیا, پاس میں دوسری طرف کوئی دوسرا نوجوان بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ چاچا آپ نے مسا چھوڑ دیا وضو میں. تو خلاف توقع, خلاف امید, بہت ناراض ہوئے وہ اور کہنے لگے کیا نئی نئی باتیں بتاتے ہو. میں نے کہا چاچا نئی بات تو ہے نہیں ہے, آپ مسا نہیں کرتے. کہنے لگے نہیں, ہم نے کبھی مسا نہیں کیا, ہم نے وضو میں کبھی مسا نہیں کیا. اب سوچ, بڑی عمر کے تھے, مسا نہیں کیا, وضو کہاں سے ہوگا, اور جب وضو نہیں ہوگی تو نماز کہاں سے ہوگی. یہ ہے ہماری نمازوں کا حال اور یہ ہے ہمارے علم کا حال. یہ تو اوپر سب کو اطمینان ہوگا کہ جی ہمیں تو سب آتا ہے, لیکن جب آپ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے اللہ کے راستے میں نکل کر, تب ادراک ہوگا, احساس ہوگا. وہ ہمیں تو اتنی موٹی بات بھی نہیں معلوم ہے, ہمیں اتنی موٹی بات بھی نہیں معلوم. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, سب ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم علم حاصل کریں گے. علم حاصل کریں گے. آپ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو عالم بن جاؤ, یا تو عالم بن جاؤ, یا پھر علم کو سیکھنے والے بن جاؤ. کتنی پیاری بات ہے. عالم بنو, خود نہیں بن سکے اپنی اولاد کو عالم بنانے کی نیت کرو. اولاد کو نہیں بنا سکے اپنی تیسری نسل کو عالم بنانے کی ارادہ کرو. یا تو عالم بن جاؤ. پھر ارشاد فرمایا اگر عالم نہیں بن سکے تو متعلم بن جاؤ, علم سیکھنے والے بن جاؤ. علم سیکھنے کے لیے مدرسے میں داخل ہونا ہی ضروری نہیں ہے. مدرسے میں داخل ہونا ہی ضروری نہیں ہے. آپ علم کے حلقے میں حضرت فرما رہے, مسجدوں کے اندر علماء مسائل کا حلقہ لگائیں, علم کا حلقہ لگائیں. آسان ہے. عہد نبوت میں مسجد ہی سے تو علم تقسیم ہوا ہے. عہد نبوت میں مسجد ہی سے سارا علم تقسیم ہوا ہے, پورے عالم میں تقسیم ہوا ہے. مسجد میں حلقہ لگے تعلیم کا, اور آپ وہاں جا کر اپنے علماء سے جا کر مسائل سیکھیں.